السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو تشبیہ کی تعریف اور تشبیہ کے ارکان کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں تشبیہ کی تعریف کیا ہے۔ تشبیہ کی تعریف کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دے دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے معنی مثال دینے کے بھی ہیں۔ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دے دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں مانی ہوئی ہو اور معروف ہو، تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے کسی خوبصورت بچے کو دیکھ کر اگر ہم کہیں کہ بچہ تو چاند کی مانند حسین ہے، یا ہم یہ کہیں کہ امجد شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ تشبیہ کہلائے گی، کیونکہ چاند کی خوبصورتی اور شیر کی بہادری سب کے ہاں مسلم ہے۔ عبارت میں حسن پیدا کرنے کی خاطر تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں، جیسے کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں مشترک خوبی نشہ آور ہونا ہے۔ یہ تشبیہ کی تعریف۔ تشبیہ 5 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کو ارکان تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو تشبیہ کے 5 ارکان کون کون سے ہیں؟ تو تشبیہ کا پہلا رکن مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ اب تھوڑی سی تفصیل ڈالتے ہیں ان پہ، دیکھتے ہیں مشبہ کیا ہے۔ تو مشبہ وہ چیز ہے جس کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ اوپر کی مثال میں آنکھیں مشبہ ہے۔ اوپر کی مثال سے میری مراد میر تقی میر کا وہ شعر: میر ان نیم باز آنکھوں میں، یہاں پہ آنکھیں مشبہ ہیں۔ مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ اس شعر کی مثال میں شراب کی مستی، یہ مشبہ بہ ہے۔ اور وجہ شبہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں۔ وجہ شبہ مشترک خوبی جس کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ تو اوپر وہ شعر کی مثال: میر ان نیم باز آنکھوں